السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویسے تو دوستو بہت ساری ویڈیوز آئے دن ایسے آتی رہتی ہیں کہ جن کی وجہ سے دل زخمی ہو جاتا ہے، بڑی دل خراش ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک ویڈیو آئی ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، جس کے اندر ایک جاہل ان پڑھ گنوار امام مسجد سے آ کر جھگڑتا ہے اور بعد میں اس ویڈیو کے اندر وہ امام پر حملہ کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ایسے یہ لوگوں کو تو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جس انسان کے اندر ادب نہیں ہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ ادب، تہذیب، سلیقہ، تمدن، یہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں، علیحدہ کرتی ہے۔ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں ادب سے ہی انسان انسان ہے۔ ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ جملے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ ادب نہ ہو تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھیے، پھر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ علماء کو ستانے کا، ان کو پریشان کرنے کا، ان کی غیبتیں کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ جیتے سنا گو پڑھانا شوق سے پڑھے، نہ پڑھانا کلین کے آئندہ مت کہہ دیو پڑھا مت پڑھا جا سال میں دیوے نا وہ بالکل مت دیو۔ ایک دو مرس ہم نہ مسجد میں نہ بھگے نہ بات سمجھ نہ ہاری۔ ہاں میری بات سنے تو جا دھمکی تو دکھا رو ہی یا دھمکی مت دکھا بالکل کیسا تینو کہے گا تیرا ماں باپ تک کرنے نہ چھوڑ تو نہ چھوڑتا اے ماں باپ کس کہی ماں باپ کی لا بلا کہا بلا چھوڑ کہی کس تو نہ بیٹھی کہی ہی کہی نہ پوچھ باڑ کس پوچھ تیری چھوڑی بیٹھی ہی اور تو کہہ رہا ہے تو آنکھیں مت دکھا تو یا کیا ڈر جائے بالک کی تو یا کیا ڈر پہ اور استاد صاحب کوئی بالک آنکھیں دکھاوے استاد کیا ڈر پہ بالک تو یا کیا ڈر پہ اچھا کیا ڈر پہ اچھا استاد کیا ڈر پہ گھر تک میں نو کہی ہے میری بات سن تو امامت شوق کر رہا ہے امامت تیری بھاڑ میں جا میں کہہ رہا ہوں نہ پڑھا مت پڑھ جائے سو جس میں حسن ضرورت نہ تو ایک رہٹ نہ دے تو سمجھو آرام چلو جہیں سو آرام سے چلو جا تیرا بات کی نصیب نہ جو آرام اس کے باپ کی مسجد دیو چھوڑا تو کر رہا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں اور پیاری بہنوں، ایک عام انسان کو پریشان کرنا اور ستانا، اور ایک اللہ کے کسی ولی کو، عالم دین کو ستانا، اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ویسے عام مسلمان کو پریشان کرنے سے بھی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من آذى مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں۔ اور جس نے نبی کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ بے ادبی کی وجہ سے اعمال حبط ہونے کی لیے قرآن مجید کے اندر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہ کیا کرو۔ نبی کو ایسا مت پکارو جیسے تم میں سے بعض کو پکارتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ تو یہ ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ جو عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، تو ان کا ادب کرنا۔ خود نبی فرما رہے ہیں کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے اس بات کے اندر۔ اس لیے پیارے عزیزو، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب دھیان رکھیں۔ جو اللہ کی کسی ولی کو ستاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے جو کسی اللہ کے ولی کو ستاتا ہے۔ عبرت کے لیے ایک واقعہ مختصراً میں بیان کرتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اماموں کو ستانے والے، پریشان کرنے والے صرف اسی دور کے اندر نہیں ہیں، یہ صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح کی گھٹیا سوچ کے لوگ جن کی سماج کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی وقعت نہیں ہوتی، لیکن وہ اماموں پہ آ کر چڑھ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اماموں کو وہی اپنا نشانہ بناتے ہیں کہ جن کی گھر میں کچھ نہیں چلتی۔
وہاں تو چلتے نہیں ہیں، مسجد میں آ کر امام پر چلائیں گے وہ بیچارہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہے جو کوفہ میں امامت کرتے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کے اندر تیر چلایا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے بولا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ وہ صحابی ہیں، بہت سارے غزوات کے اندر ہمارے نبی کے ساتھ شریک رہے، لیکن کوفہ میں امام ہیں، امامت کر رہے ہیں۔ تو اس حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک شخص نے شکایت بھیجی مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ شکایت کیا تھی؟ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے، جہاد میں سستی کرتے ہیں، معاملات میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے فیصلوں کے اندر۔ یہ شکایت ایک انسان تھا، لیکن پروپیگنڈا اتنا شدید تھا، سخت تھا کہ شکایت مدینہ جا رہی ہے۔ تو حضرت عمر کے پاس جب یہ شکایت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ کو، ایک کا نام تھا محمد بن مسلمہ اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا، جا کر تحقیق کریں۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس کوئی فاسق فاجر کوئی بھی منافق قسم کا آدمی خبر لے کر آتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی پوری تحقیق کر لیا کریں۔ قرآن کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ حکم ہے۔ تو حضرت عمر نے 2 سال یہ کوفہ گئے، جا کر وہاں تحقیق کی۔ جہاں بھی جاتے تو سارے کے سارے لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف کرتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ 2 صحابی چلتے چلتے بنو عبس کی ایک مسجد تھی، وہاں پہنچے، لوگوں سے پوچھا تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ۔ اس نے کہا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتا، جہاد میں سستی کرتا ہے اور فیصلے کے اندر عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس انسان کے اندر کوئی کمی نہ ہو، خرابی نہ ہو، اس کی طرف اس خرابی یا عیب کو منسوب کرنا، برائی کو منسوب کرنا، ہم سب جانتے ہیں کیا گزرتی ہے، کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری وہ تو وہی جانتے ہیں، اور اس کی بددعا سے پتہ چلتا ہے کتنی تکلیف ہوئی، اور اللہ کے یہاں فوراً اس عدالت کے اندر عرضی لگئی۔ حالانکہ اس شکایت کی وجہ سے حضرت عمر نے معزول کر دیا تھا، امامت سے ہٹا دیا تھا۔ پروپیگنڈا اتنا سخت تھا، کبھی کبھار وقتی طور پر پروپیگنڈا جیت جاتا ہے، حقیقت کو ظاہر میں ہار ہو جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا تھا حقیقت اجاگر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، وہ جیتتی ہے، اور پروپیگنڈا جو ہوتا ہے ظالموں کا وہ شکست فاش اس کو تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ اس طرح کمی کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے حق میں بد دعا کی۔ کیا کہا؟ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، صرف ریاکاری کے لیے، نام و نمود اور شہرت پانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس طرح کے الزام لگا رہا ہے، تو کیا فاطل عمرہ، تو اس کی عمر کو خوب دراز کر دے، لمبا عمر کر دے، واطل فقرہ، اس کے فقر کو خوب بڑھا دے، فقر و فاقہ، تنگ دستی، محتاجگی اس کا مقدر بن جائے۔ اور تیسری بد دعا کیا دی؟ وعرضہ بالفتن، کہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس امام کی، اس صحابی رسول کی بد دعا اللہ تعالیٰ نے سنی، اور اس کا وہ حشر ہو اس بوڑھے کا، جب وہ بڑھاپے میں پہنچا تو خوب لمبی عمر ہوئی، اس کی جو بھوئیں تھی آنکھوں پر آ گئی تھی، اتنا بوڑھا ہو گیا۔ فقر کا یہ عالم تھا کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوا، راستے میں کھڑا ہوتا بھیک مانگتا۔ اور فتنے کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ راستے میں کھڑا ہو کر چلتی ہوئی عورتوں کو چھیڑتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لوگ اس کو شرم دلاتے کہ بوڑھا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، اس عمر کے اندر تو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، عورتوں کو چھیڑتا ہے۔ تو وہ کہتا میں کیا کروں کہ مجھے حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کسی کو پریشان کرنے کا انجام۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے پیارے عزیزو، ہمیں ان اہل علم کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث، 3 آدمی ایسے ہیں لا یستخف الا منافق،
3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو منافق ہی ہلکا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، شریعت کی نظر میں ہلکا نہیں ہوتے۔ پہلا کیا ہے؟ ذو الشیبۃ فی الاسلام، مسلمان بوڑھا جو اسلام کی دولت سے مالا مال بھی ہے اور بوڑھا بھی ہو چکا ہے، اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے۔ وذو العلم، اور دوسرا علم والا، لوگ کتنا بھی حقیر سمجھے، ہاں لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہے، ایسے لوگوں کو ہلکا منافق سمجھتا ہے۔ اور تیسرا ہے وہ امام مقسط، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا بادشاہ۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتے ہیں، لوگ چاہے ان کو کتنا بھی ہلکا سمجھیں، اور لوگ صرف منافقین کو ہلکا سمجھتے ہیں، اہل ایمان جانتے ہیں ان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، بہت ساری وعیدیں ایسی آئی ہیں جو علم اور علماء سے بغض رکھتا ہے، اس کی ہلاکت میں خود نبی فرما رہے ہیں، عالم بنو، متعلم بنو، علم والوں کی باتوں کو سننے والے بنو، ان سے محبت کرنے والے بنو۔ 4 قسم میں داخل ہو جانا، 5 قسم میں داخل مت ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ کیا ہے کہ علم اور علماء سے بغض رکھنا۔ تو اس لیے ہم علماء کی قدر کریں، اپنے اوپر ترس کھائیں، اللہ کے لیے رحم کھائیں۔ اگر ہم علم سے، علماء سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر عالم، حافظ، قاری، مفتی، شیخ الحدیث، محدث پیدا کر دیں گے۔ اور اگر ہم اہل علم سے نفرت کریں گے تو ہماری کئی پشتوں تک کوئی عالم حافظ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل علم کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔